مانش بھائی، مانش صاحب السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. نام میں نے صحیح بولا؟ آپ کا نام مانش نام ہے نا؟ صحیح بولا ہے؟ مانش نہیں ہے، منیش ہے، منیش متو. منش، منش بھائی، منش، اللہ آپ کو جی بہت عزت ہے منش بھائی. جی جی. سر حکم کریں. جی جناب، آپ پہلے تو روہت بھائی اور سنی دانش بھائی ان کو بھی ساتھ میں آپ گروپ میں لے لیجیے. ہاں 4 کو لے لوں؟ چلیں بھائی ایک منٹ. بڑی مہربانی میں ہوگی آپ کی. میں 2 آدمی کو لے سکتا ہوں. جو ہے یہ زوم اجازت نہیں چلیے دیتا 2 سے زیادہ میں لے لوں، ٹھیک ہے نا؟ کس کو لے لوں؟ یہ اپنے بھائی ہیں سنی بھائی کو لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ 3 کو میں لے سکتا ہوں. ایک منٹ. سنی 2 کو لے سکتا ہوں، 3 کو بھائی وقت نہیں لے سکتا. ایک منٹ بھائی. السلام علیکم دونوں حضرات پر. سنی بھائی، وعلیکم منیش السلام. بھائی، کیسے ہیں دونوں بھائی؟ خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. آپ کی تصویر نہیں دکھائی دے رہی، ویڈیو نہیں آ رہی آپ کی. ویڈیو ہے میرا نا، ویڈیو دکھا دیں ان کو بھائی. ہے آ گیا. جی آ گئی. صحیح ہے، حکم کرے میرے بھائی. سنی بھائی آپ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ آپ خیریت سے ہیں؟ دانش بھائی اپنا انمیوٹ تو نہیں ہو گئے؟ جی جناب دانش بھائی السلام کا بھی علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہیں آپ سب لوگ انشاءاللہ؟ جی جی الحمدللہ جی الحمدللہ. اللہ کا جناب روہت شکر ہے. بھائی آ جاتے تو بہت اچھا تھا، لیکن چلیے خیر کوئی مسئلہ نہیں. وہ صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ آپ کو عزت دے. 4 آدمی کو ہم لے سکتے ہیں، لیکن وہ 3-4 آدمی کو لے سکتے ہیں، لیکن وہ دوسرے سسٹم سے آنا ہوگا. یہ زوم جو ہے صرف چلیے کوئی. ہمارے سسٹم میں صرف 2 آدمی کو اجازت دیتا ہے وہ، لیکن وہ لنک اگر ارے دیتا ہے نا، لنک مستری، کے ذریعے. ہاں ہم نے مستری ہاں صاحب کو جواب دینا تھا جناب، اور کوئی بات نہیں تھی. جی سر بولیں. مصری اور مستری صاحب نے نا آج کل ایک ڈالی ہے نا کہ اب میں نے جو فرقے ختم کر دیے، شیعہ کو ختم کر دیا میں نے، اب کوئی شیعہ مسلک میں انٹری نہیں کرتا. تو ہم اپنے یہ دیکھیے، میں نے اپنا آدھار کارڈ تو ملا نہیں، میرا لائسنس ہے یہاں کا، یہ نام ہے ہم منیش بھائی تو ہی یہ ہمارے آدھار کارڈ ہم شیعہ ماشاء شیعہ ہے اللہ الحمدللہ، اللہ نے شیعہ کیا ہے. الحمدللہ الحمدللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی جی بڑی بھائی. بات. اور یہ تو بھائی خیر ان کی کوئی ہے نہیں، اللہ اس کو ہدایت دے علی مرزا کو. ارے یار بولنا تو ڈرنا کس بات کے لیے؟ آپ اللہ، موت اللہ کے ہاتھ میں، ایسی کون سی بات ہے. اچھا یہ منیش بھائی آئے ہیں الحمدللہ، یہ بھی ہو گئے ہیں اہل شیعہ میں سے، تو اللہ نے ان کو ماشاء اللہ ہمارے الحمدللہ، لیے یہ ہمارے تیزدار بھائی ہیں، تلوار بنایا. اللہ ان ان کے کو عزت سوالات دے. ہیں الحمدللہ. حضرت بڑا پسند لیجیے. جی سر، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت عزت دے، بہت میرا سلامتی دے. جی منیش بھائی. جی میرا جناب یہ سوال ہے کہ آپ کو اپنا کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کسی مرد کو گالی دے سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ مخالفین کے کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم ہے نا، اس میں ایک ان کی باب ہے کہ کتاب وہ کی میں بات ہی نہیں کرتا ہوں، میں آپ کا موقف جاننا چاہتا ہوں اس پہ. ہاں میں اپنا موقف بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، قرآن مجید فرماتا ہے کہ آپ کی بہت عظیم اخلاق ہے. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي ٹھیک. رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان میں جی بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ. تو نبی جی کریم جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے شخص جو اگر بدمعاش ہے، جو برا آدمی ہے، اس کو برا کہنا گالی نہیں ہے. دیکھیں ایک شخص اگر برا ہے، قاتل ہے، جی جی. زناکار ہے، اگر آپ اس کو برا کہیں یہ گالی نہیں ہے، وہ اس کا مستحق ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ تو ریئلٹی ہوگی نا، اس کو ہاں شیشہ دکھانے والی بات ہو اس گئی ہے. کو وہ اس کی توہین کرنا وہ کوئی غلط بات نہیں ہے، اخلاق کے خلاف نہیں ہے. لیکن ایک شخص جو ایسے شریف جی. آدمی ہے، اس کو بالکل وہ نہ گالی دیتے تھے، نہ ان کو وہ لعنت کرتے تھے، بلکہ وہ نہایت ہی اخلاق سے پیش آتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا پیارا تھا، اتنا اچھا تھا کہ وہ ہمیشہ ان کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی. شیعہ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں وہ کسی سے ہاتھ ملاتے تھے نا، تو جی کبھی اپنا ہاتھ پہلے نہیں کھینچتے تھے واپس، اور وہ ٹھیک. اپنا ہاتھ رکھتے تھے جب تک سامنے والا اپنا ہاتھ نہ کھینچے. وہ ہمیشہ جو بھی شخص راستے میں آتا تھا سامنے، چاہے چھوٹا بچہ ہو، اس کو پہلے سلام دیتے تھے اور بلند آواز میں سلام دیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ جی علیہ وآلہ وسلم کی جو اخلاق ہے بہت ہی عظیم ہے. گالی دینا یہ تو بےہودہ جی انسانوں کا کام ہے. جی ہاں. ٹھیک. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کچھ دن پہلے نا بھائی نے اپنی
ویڈیو بھیجی تھی میرے کو. ہمارے بیچ میں کافی دنوں سے اللہ کے فضل و کرم سے بات ہو رہی تھی اہل بیت کے بارے میں. تو جی جی چلو اللہ کے فضل و کرم سے محبت تو تھی ان سے پہلے بھی، لیکن ان کو مولا بھی مولا مانتے تھے لیکن تسلیم نہیں کیا ہوا تھا مولا ان کو پوری طرح سے. ہوں ٹھیک ہے، کیونکہ جو ہم نے سیکھا تھا ان کے بارے میں، عمر، ابو بکر، عثمان کے بارے میں جو ہمیں بتایا گیا تھا اہل سنت کی کتابوں سے، وہ تو وہی ہم مانتے سنتے چلے آ رہے تھے. بس یہی تھا میرا سوال. بس یہ ہے آپ سے کہ جیسے آپ نے بولا تھا کہ جنگ جمل میں مولا علی نے اما عائشہ کے جو ان کے ساتھ عورتیں تھیں، تو ان کو بولا کہ مولا علی نے کہ تم ان کتیوں کو لے کر واپس کیوں نہیں چلی جاتی. تو کیا مولا علی جیسی عظیم تو و شان ہستی کسی عورت کو کتیا بول سکتے ہیں؟ تو وہ اور پہلی بات یہ شیعہ حدیث نہیں ہے، یہ مخالفین کی حدیث، ٹھیک ہے نا، جی ہماری حدیث نہیں ہے. وہ جواب دیتے نا، ہم تو جواب نہیں دے. جب ان کی حدیث میں آیا نہیں وہ کہتے ہیں، آپ نے ابھی اجازت معذرت دینا. معذرت چاہتا ہوں میں آپ سے. ہم، جی دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے جمل کے بعد عائشہ کی بڑی عزت کی ہے، ٹھیک ہے نا. جی انہوں ہاں نے خود روایت کی اپنی کتابوں میں اس طرح کی روایت. پہلی بات ہے کہ وہ جی جواب دے دیں نا، جو امام تو یہ روایت ان کے لیے پڑھتے ہیں نا کہ امیر المومنین علیہ السلام ٹھیک نے ہے. عائشہ کی عزت نہیں کی ہے، ان کے جواب میں کہتے ہیں نا، وہ جواب تو ان جی کو دینا چاہیے، پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک. اسی روایت میں یہ ہے کہ جب امیر المومنین علی علیہ السلام آئے تھے تو ان لوگوں نے گالی دینا شروع کیا تھا اور کہا تھا کہ ٹھیک آپ ہے. قاتل ہیں، آپ رشتہ داروں کے قاتل ہیں، آپ مسلمانوں کے قاتل ہیں، آپ بری باتیں کہنے شروع کیے تھے نا عورتوں نے. تو ایسے لوگوں جی کو ہاں جی ہاں. کہ تو کہ ایسے دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آپ کو ایک آیت سنا دیتا ہوں. قرآن مجید میں ایک سورہ ہے، اس میں کافر کے دن میں معذرت چاہتا ہوں. سن لیں بھائی. جناب میں معذرت جی چاہتا ہوں. میں آپ سے بس یہ سننا چاہتا ہوں. مطلب میرا آپ اشکال اجازت یہی دے ہے دیں نا بھائی، کہ پورا کیا. سوال بولنے دیں اور جواب دے دیں چلیے نا. سن لو ٹھیک ہے، طاہر بھائی، آپ سنو. اپنا کمپلیٹ کریں. ہاں، قرآن مجید میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کافر سے کہا اخسا بولتے ہیں، اچھا. اخسو ہے لفظ، اخسو ہے جی، اخسو قال اخسؤوا جی فيها ولا تکلمون. میں آپ کو دکھا دوں یہ قرآن مجید میں کس سورہ میں ہے، سورہ مومنون میں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، آپ کسی بھی ٹرانسلیشن کو دیکھ لیں کہ یہ اللہ کا خطاب ہے. جی قیامت کے دن، یہ سورہ مومنون ہے بھائی، یہ آیے یہاں سے شروع ہوتے ہیں، یہ مجھے کنورسیشن ہے، آپ پڑھ کے سنا دیجیے. ہاں میں سنا دیتا ہوں. سنوندے مجھے آپ سنوندے ویٹ بول کے کرو. سنا ہاں، دیجیے، مجھے اردو پڑھنی نہیں جو آتی. ومن خفت موازینہ، جس کے ترازو ہلکا ہے، جن کے ترازو ہلکے، فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، انہوں نے اپنی جان کھو دی، وہ جہنم میں ہے ہمیشہ کے لیے، جن کی ترازو ہلکا ہے. جی تلفح ٹھیک ہے. وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، ان کے چہروں کو جہنم کی جو آگ ہے، شعلے ہیں آگ کے، چہروں کو جلستی ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے ان کا چہرہ کالے بولتے ہیں نا، اگر ایک شخص کا چہرہ جل جائے چہرہ. تو اس کی دانتیں باہر نکل آتی ہیں. جیسے کوئی بکری وغیرہ ہے نا، اس کا اگر کھال جل جائے تو جی سمجھ دانت گیا. بڑے بڑے باہر. اس طرح چہرہ بہت ہی، ان کا چہرہ جو ہے بہت ڈراؤنا بن جاتا ہے جہنم میں، کیونکہ ان کی پوری کھال جل جاتی ہے. اچھا، الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بها تکذبون، اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ کیا اس طرح نہیں تھا کہ میری آیتیں تم پہ تلاوت کی جاتی تھی اور تم کہتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے بھائی، یہ آیات جھوٹ ہے. قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، وہ جہنمی آگے سے جواب دیں گے کہ اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہماری بدبختی، یہ ہماری بدبختی تھی، ہماری بدبختی ہم پہ چھا گئی تھی، اور ہم گمراہ تھے، گمراہ قوم تھے. اللہ ربنا اخرجنا منہا، اے اللہ ہمیں جہنم سے نکال دے، فإن عدنا فإنا ظالمون، اگر ہم دوبارہ یہ غلطی کریں تو پھر ہمیں یہ سزا سنا دینا، ایک دفعہ ہمیں یہاں سے نکال دے. تو اللہ فرمائے گا قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. اخسؤ بولتے ہیں، ایک کتا ہو نا، کتے کو جب آپ کہتے ہیں نا، مجھے نہیں معلوم پنجابی اردو میں کیا کہتے ہیں، جب کتے کو آپ بگاتے ہیں کیا کہتے ہو تم لوگ؟ اس میں تو ہم جو بھی ہو. فارسی زبان میں اس کے لیے خاص لفظ ہے، اس کو کہتے ہیں چخ. جب چخ کہتے ہیں نا، چخ یہ صرف کتے کے لیے ہوتا ہے، اس میں بڑی توہین ہے. اگر آپ کسی آدمی کو چخ کہہ دیں نا، یعنی بھاگ جا، دور ہو جائے، لیکن یہ صرف کتے کے لیے ہوتا ہے.
عربی زبان میں ٹھیک ہے صرف کتے کے لیے ہوتا ہے. کتے کو جب آپ بگاتے ہیں نا اخسو، یعنی اگر انسان کے لیے استعمال کریں تو ہاں اخسو، یہ بہت ہی توہین کے لیے. تو اللہ تعالیٰ قرآن جی مجید میں بھی کافرین سے جب خطاب کرتا ہے نا، وہ جہنم سے کہتا ہے میں نکال دے، اللہ کہتا ہے اخسو فیہا، جہنم میں جی گم ہو جاؤ. اخسو فیہا، جہنم میں گم ہو ہوں جاؤ. ولا تکلمون، مجھ سے جی بات نہ کرو، میری جواب نہ دے دو، مجھ سے بات نہ کرو. ہوں تو یہ دیکھیں وہ عورتیں جنہوں نے گالی دینا شروع کر دی امیر المومنین علی علیہ السلام کو. تو امیر المومنین علی علیہ السلام نے جی عائشہ سے کہہ دیا، وہ بھی شیعہ حدیث نہیں، ان کی اپنی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اپنی کتیوں کو ٹھیک مجھ ہے سے دور کرو نا. ایسی عورت جو ایک امام کو، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہے، اس کو برا بلا کہہ دے، اگر جی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹھیک ہے ان کو برا کہا ہے تو بالکل ان کا حق بنتا ہے، کیونکہ آپ نے خود شروع میں کہا تھا کہ برے آدمی کو برا کہنا یہ ٹھیک کوئی ہے بہتر. یہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کافر کو کیا بولا؟ ٹھیک اخسؤ بولا. جی ہاں، اخسؤ، جی اخسؤ صرف کتے کے لیے. اخسؤ یعنی جب کتے کو آپ دور کرتے ہیں نا، یہ نہایت توہین ہے. توہین جی سمجھتے ہیں جی نا، نہایت گالی ہے بھائی کہ اخسؤ، دور ہو جاؤ، یا کتے کی طرح دور ہو جاؤ. یا بولیں. ٹھیک ہے. آپ ذاتی طور پہ یہ مانتے ہیں کہ ویسے کہ جیسے ان کی شان ہے امیر المومنین کی، مولا علی علیہ السلام کی، کہ وہ ذاتی طور پہ کسی عورت کو چاہے ان کی اہل سنت کی کتاب میں ہو یا کچھ بھی ہو، کبھی کیونکہ اب تو 7 حدیثیں تو میں نے آج ہی کل دیکھی تھی ایسی، کہ جو اپنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سحر پہ ہے، کہ ان پہ سحر ہو گیا تھا. وہ بھی تو کیونکہ وہ بھی قرآن کی آیتوں سے ٹکراتی ہیں، تو وہ بھی حدیث نہ ماننے کے لائق ہے. تو آپ نہیں، ذاتی طور پہ سحر، یہ مانتے ہیں کہ اگر ان کی کتاب میں بھی ہے تو کیا وہ صحیح ہے، یا مولا علی ایسے دیکھیں الفاظ مجھے نہیں کسی عورت معلوم کے کہ لیے یوز کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ کہ اہل بیت علیہ السلام جو ظالم تھے ان کو لعنت کرتے تھے، برے کو برا کہتے تھے اور برے کی توہین کو جائز سمجھتے جی تھے، ٹھیک ہے نا. ایک شخص جو امیر المؤمنین علی علیہ، دیکھیں یہ بہت میں آپ کو ایک کتاب دکھا دوں، یہ المستدرک علی الصحیحین ہے. مستدرک علی الصحیحین ہے، میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں. جی اپنی کتاب ہے اللہ جاری صاحب. نہیں، یہ اہل سنت کی ہماری کتاب میں بھی یہ حدیث ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں، یہ فریقین نے روایت کی ہے، لیکن یہ ہماری کتاب نہیں ہے. ملاحظہ کریں، یہ کتاب المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، جزء ثالث، چھاپ دار الفکر. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ صفحہ نمبر 334 ہے، میں اس کو زوم کر دوں، 334 ہے. رسول ام سلمہ حدیث نمبر 4673، صحیح الاسناد، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. ذہبی نے بھی کہہ دیا 4676 صحیح، اس نے بھی کہا صحیح. اچھا حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے، من سب علی فقط سبنی، جو علی علیہ السلام کو گالی دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے مجھے گالی دی. تو عورتوں کا جی بے شک. دیکھیں، یہ عورتوں جنہوں نے گالی دینا شروع کیا تھا نا، یہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ عائشہ کی پارٹی تھی. عائشہ کے حوصلہ افزائی، اس کے اشارے کے بغیر انہوں نے کیا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے عائشہ جی کے اشارے پر اس نے ان کو جو اکسایا، جب یہ آ رہے ہیں تو ان کو بے حرمتی کر دو بھائی، ہم عورت ہیں، یہ ہمارا جواب نہیں دے سکتا. تو ان لوگوں نے بے حرمتی شروع کیا. تو امیر المؤمنین علیہ السلام، یہ جو در حقیقت عائشہ کی بے احترامی ہے، جو امیر المؤمنین سے توہین کرنا ہے عائشہ، کہ تمہاری کتیاں ہیں، یہ تمہاری ساتھی سہیلیاں ہیں، ان کو مجھ سے دور کرو. میں سمجھتا ہوں، دیکھیں یہ حدیث جی شیعہ جی حدیث نہیں ہے، لیکن اگر ایسا واقعہ پیش آیا ہو تو اس میں کوئی حرمت نہیں ہے. یہ بالکل قرآن کے ٹھیک مطابق ہے، ہے جیسے میں نے قرآن کی آیت آپ کو دکھا دی ہے، اور یہ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. کہ آپ کے عورتیں، آپ جب عورتیں ایک عائشہ ان کو سکھا دیتی ہیں بھائی اس شخص کو آ رہا ہے تم اس کی بے حرمتی کرو، تو ان کو اس طرح سے کہ بھئی ان کو منع کر دو، دور کر دو مجھ سے، یہ بالکل صحیح ہے اور یہ غلط نہیں. لیکن واقعاً ایسا پیش آیا ہے یا نہیں آیا میں نہیں جانتا، کیونکہ یہ شیعہ حدیث نہیں. ٹھیک ہے، بہتر. تو اب اہل سنت کی کئی ایسی حدیث ہیں جس پہ تو اب میرا تو بھروسہ ہی نہیں تھا. شروعاتی دنوں میں جب ان لوگوں نے میرے سے بات کری کہ بخاری اور مسلم کے بارے میں، تو میں ان سے بولتا تھا کہ ہم پھر اپنے عمل کہاں سے عکس کریں گے، مطلب ہم روزہ کیسے رکھیں گے، نماز کیسے پڑھیں گے، یہ تو سب باتیں تو مطلب کہ حدیث کی کتابوں میں آتی. میں تو کافی ان سے مطلب اس بارے میں بحث کرتا رہا. لیکن ہم جیسے کہ اور بھی کئی ایسے حدیثیں ہیں، میں نے جیسے کہ ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے ذکر کرا، کہ میں آپ سے وہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ سحر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سحر ہوا،
اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ جو سحر ہے کہ حقیقت ہے بھائی، جیسے مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اگر پتھر سے مار دیں نا، پتھر اس کو لگے گا، ہو سکتا ہے اس کے جسم جی کو درد بھی ہو، ٹھیک ہے نا. اگر تلوار سے ماریں کسی نبی کو، تلوار سے مار دیں تو وہ کاٹ دے گا، تلوار کاٹ دے گا. سحر بھی جو ہے نا اسی طرح جی جی ایک حقیقت ہے. اگر کوئی آپ کو جادو کر لیتا ہے تو وہ آپ کو لگ سکتا ہے، اگر جو جادو کرنے والا جانتا ہے کہ کیسے میں جادو کروں تو وہ آپ کو لگ سکتا ہے، اس کا اثر بھی ہو سکتا ہے مثلا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک یہودی نے جادو کیا تھا مدینہ منورہ میں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شیعہ حدیث میں بھی ہے، کچھ دن وہ بول نہیں سکتے تھے، ان کی زبان بند ہو گئی تھی. تو پھر ٹھیک ہے جبرائیل علیہ السلام آئے، پھر انہوں نے دکھا دیا بھائی، امیر المومنین علیہ السلام کو بھیجا کہ فلان کنویں میں چلے جاؤ. اس کنویں میں وہ گئے تھے، تو اس کنویں میں سے انہوں نے اس کا جادو نکال دیا تھا کہ اس نے کچھ گرہ لگائی تھی بغیر، وہ ابھی اس کی تفصیل میرے ذہن میں نہیں ہے. اور جبرائیل نے بتایا تھا کہ فلان جی یہودی نے آپ کو جادو کیا تھا. تو یہ جادو، یہ بالکل جیسے ایک نبی، اگر آپ کسی نبی کو مثلا تلوار سے مار دیں، وہ شہید ہو جائے بھائی، یہ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. نبی کو تلوار سے مار دیں، انبیاء بہت سارے جو شہید ہوئے ہیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جی آرے سمجھے نا، آرے سے اس کو دو ٹکڑے کر دیے ظالمین نے جی بیچارے کو. ہاں، تو ہوں کیا ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے بھائی. اسی طرح بعض تلوار جو ہوتے ہیں نا، بعض تلوار لوہے کے ہوتے ہیں، بعض تلوار الفاظ کے ہوتے ہیں. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ برا بلا ٹھیک کہہ دیں، برا بلا کہہ دیں، ان کی وہ برا لگتا ہے، وہ اداس ہو جاتے ہیں، بالکل اداس ہو جاتے ہیں. قرآن مجید میں کتنے آیات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اداس ہوتے تھے، ان کا دل ٹوٹ جاتا تھا، لوگ ان کو اتنی بری جی باتیں کہتے تھے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم یس کو سر آپ سحر کے تلوار سے مار دیں، بالکل اثر ہو سکتا ہے جی. ٹھیک کیونکہ سحر، دیکھیں، سائنس ٹھیک سحر کو نہیں سمجھتا، موجودہ سائنس جی جادو کو نہیں سمجھتا کہ جادو کیسے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جادو ایک حقیقت ہے، جادو صحیح جائز ٹھیک نہیں ہے ہے شریعت میں. لیکن اگر کوئی کسی کو جادو کرے کہ مثلا کوئی شخص جی کچھ مثلا پاگل ہو جائے، یا اس کو کسی سے نفرت کرے، ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے لوگوں کو. تو کیا جناب، جیسے کہ اپنا قرآن میں ایک آیت ہے، مجھے وہ آیت یاد نہیں کہ کہاں پہ ہے، شاید آپ کو یاد ہو کہ جب کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بولتے تھے طنز کے طور پہ کہ تم ایسے بندے کی، ایسے انسان کی پیروی کرتے ہو کہ جس پہ سحر ہو چکا ہے، نہیں، جادو وہ ہو چکا جادوگر ہے، ہے، وہ کہتے تھے یہ اور جادوگر ہے. وہ دیوانہ ہو گیا ہے. ہم، ہم. ٹھیک ہے، اس کو طنز کے طور پہ بولتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو. تو کیا پھر وہ جو اپنی بات کہتے تھے، کیا وہ سچ ہے؟ نہیں، وہ کہتے تھے یہ جادوگر ہے نا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نہیں، معجزات کرتے تھے نا، آپ معجزہ کرتے تھے. اگر آپ وہ آیت پڑھ سکتے ہیں، آپ کو پتا ہو کس صورت میں ہے وہ، تو آپ پلیز اس کا ملاحظہ فرمائیں گے. جی اس جی، کو میں آپ دیکھیے کو ذرا دکھا کہ وہ کیسے دیتا ہوں، میں دکھا آیت دیتا ہوں، کیسے ہے آیا ہے، کہ آیا سورہ وہ اسراء میں، جی میں دکھا دیتا ہوں، میں دکھا دیتا ہوں. قرآن مجید میں اکثر آیات میں یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہتے تھے، یہ جادوگر ہیں. جادوگر جی اس لیے کہتے تھے کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے، اور معجزہ دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے بھائی، وہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ کی جانب سے، تو ان کو یہ کہنا پڑتا تھا کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ جو انہوں نے جادو کی ہوئی. ابھی ایک منٹ، میں آپ کو قرآن کی آیت دکھا دیتا ہوں. سورہ مبارکہ ہے الاسراء، اس میں آیہ نمبر 47 ہے. نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. 47 آیہ نمبر ہے سورۃ الاسراء. کافر مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تم ایک پاگل آدمی کی اتباع کر رہے ہو، کسی نے اس کو جادو جی کیا ہے، اس کی عقل چلی گئی ہے، ٹھیک ہے نا. ہوں، تو وہ جب کہتے جی تھے، بس اب میں سن یہی لو پلیز، معذرت جواب کا کمپلیٹ ہونے دیں نا. جی سنو گل سن لو پہلا. وہ یہ مکے کے آیات ہیں. مکے میں لوگ، نبی کریم جو مکے کے لوگ تھے اس زمانے میں جادو نہیں ہوا تھا، وہ ایسے ہی مذاق اڑاتے تھے کہ بھائی یہ آدمی پاگل ہو گیا. بھائی کہتا میں نبی ہوں، اللہ ہے، جنت ہے، مرنے کے بعد آپ زندہ ہو جاؤ گے. یہ سب پاگل پن ہے. کبھی کہتے تھے کہ یہ پاگل ہے، کبھی کہتے تھے اس کو جن لگی ہے، ٹھیک ہے نا.
کبھی کہتے تھے یہ کاہن ہے، کبھی کہتے تھے یہ ستاروں وغیرہ کو دیکھ کے یہ کوئی پیشگوئی کرتا ہے، کبھی کہتے تھے یہ شاعر ہے، ٹھیک ہے نا، کبھی کہتے تھے یہ جادوگر ہے، اور کبھی کہتے تھے کہ نہیں اس کو جادو لگی ہے. کیوں جادو لگی ہے؟ کیونکہ پاگل ہے، یہ پاگل ہے، یہ جو باتیں کر رہا ہے وہی ایک اللہ ہے، ہم نے اس کو دیکھا ہی نہیں. اللہ ہے، مرنے کے بعد آپ دوبارہ زندہ ہو جاؤ گے، ملائکہ آتے ہیں اس کے پاس. اب جو ہے یہ بھائی کہتا ہے کہ تم اگر نماز نہیں پڑھو گے بھائی تم جہنم جاؤ گے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، قبر میں حساب کتاب ہے. ان سب باتوں کا وہ مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ آدمی پاگل ہے. وہ مسحور جو کہتا تھا نا اس کو جادو ہوا ہے، وہ صحیح نہیں کہتے تھے، وہ غلط کہتے تھے. اس وقت سیر ویر کچھ بھی نہیں تھا کہ واقعا سیر ہوا ہو. سیر کچھ دنوں 2-3 دن کے لیے ہوا تھا مدینے میں، مکے میں بھی نہیں ہوا تھا نا. وہ مکے میں ہوا تھا، وہ واقعا سیر ہوا تھا، لیکن اس کا یہ آیات اس سے تعلق نہیں رکھتے، وہ دوسرا واقعہ. جی سر. میں بے شک میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بے شک مجھے بھی پتا ہے اللہ کے فضل سے کہ یہ آیت اس حادثے سے تعلق نہیں رکھتی. ٹھیک ہے، کہ جب ان پہ یہ کہتے ہیں کہ جو ان پہ سحر ہوا تھا، میں یہ جانتا ہوں یہ بات کو. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ کہ مان لیا جائے کہ اگر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سحر سچ میں ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو جب یہ کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنس کرتے تھے کہ ان پہ جادو ہوا ہے، تم ایسے انسان کی پیروی کرتے ہو جس پہ جادو ہوا ہے، تم پاگل انسان کی پیروی کرتے ہو، جنوں کی، ایک دیوانے کی پیروی کرتے ہو، اس پہ تو جادو ہوا ہے، اس کو جن نے پکڑا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا کہ ان کا جو تھنڈ ہے وہ آنے والے ٹائم میں تو آپ کی آواز کٹ گئی ہے، آپ کچھ دوبارہ ریپیٹ کریں. ایک منٹ رکیے. میرا ڈاٹا آیا، طاہر بھائی نالج ہے، میرا ڈاٹا ختم ہو گیا. منیش بھائی ایک منٹ ہولڈ کریے. اچھا اللہ یاری صاحب، میرا ایک سوال تھا. اب یہ جو جماعت مخالفین والے، ان کے ساتھ تعلق کیسا رکھنا چاہیے؟ ان کے ساتھ جیسے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، یعنی بہت فل اخلاق کے ساتھ پیار رکھنی چاہیے، رابطہ رکھنا چاہیے. یعنی ان کی باتوں کو نہیں ماننا چاہیے کہ اگر یہ کوئی غلط بات کہہ دیں. لیکن ویسے انسان کاروبار کرتا ہے، کوئی پڑوسی ہے، محلے میں رہتا ہے، سلام دعا ہونی چاہیے. اگر وہ بیمار، اہل بیت علیہ السلام کا جو فرامین ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر بالکل ان کو سلام دعا دینی چاہیے. اگر یہ بیمار ہو جائیں تو ان کو وزٹ کرنا چاہیے کہ چلیں بھائی آپ بیمار ہو گئے، آپ کیسے ہیں. اگر کوئی مرتا ہے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنا چاہیے. اور اگر یہ کوئی آپ کو امانت دے دیتا ہے کہ بھائی کوئی راز بتاتا ہے تو بالکل اس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے، احترام کرنا ہے. اس کے امانت میں خیانت نہیں کر سکتے. بہت ہی پیار سے، احترام سے ان سے پیش آنا ہے. یہ ان کے ساتھ تعلقات اس طرح. اگر کوئی شخص مخالفین میں سے ناصبی ہے، یعنی اہل بیت علیہ السلام کا دشمن ہے یا شیعوں کا دشمن ہے، ٹھیک ہے نا، ایسا شخص ہے جو کہتا ہے شیعوں کو قتل کرنا چاہیے، شیعہ جو ہیں کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، ان کو قتل کر، ایسے لوگ ہیں تو ان سے نیکی وغیرہ نہیں کر سکتے، ان سے رابطہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. لیکن جو عام ہیں، جو عام لوگ ہیں، وہ آپ کے بھائی ہیں، ان سے اچھی پیار سے پیش آنا چاہیے. جی جی انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا جناب، میں نے نا آپ کا ایک مناظرہ سنا تھا، حبیب الرحمان صاحب تھے جو اہل حدیث، ان سے حدیث کرتاس کے اوپر. تو میں نے وہ ایک جو یو کے والے مولانا تھا ان کے ساتھ ہوا تھا آپ کا. تو اس میں نا میں نے ایک بات سمجھی، جیسے جو عمر تھا، عمر کو جب حضور نے فرمایا کہ لو، سب کو بولا کہ لو مجھے کاغذ قلم دو، میں آپ کو تحریر لکھوا دوں. تو عمر کو کوئی غیب کا علم تو تھا نہیں، اس کو کیسے پتا چل گیا کہ مطلب کہ حضور جو قرآن کے بارے میں لکھوانے والے ہیں؟ تو جیسے اس کو، میرے خیال سے اس کو یہ پتا تھا کہ جیسے جو ہوا تھا جب مولا علی علیہ السلام کو بولا تھا کہ من کنتو مولا فہذا علی مولا، تو اس کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ جو لکھوانے والا، یہ وہی چیز لکھوانے والا ہے حضور کے متعلق، کہ قرآن اور اہل بیت کے بارے میں. تو اسی لیے اس نے پہلے ہی قرآن کا بول دیا. دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ بہت واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہا تھا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں. حجۃ الوداع میں انہوں نے کہا تھا، اور ان کی حالت بھی بڑی خراب ہے. اس طرح بیمار وہ کبھی نہیں ہوئے کہ نماز کے پڑھنا بھی ان کے لیے مشکل ہے، چل بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا. اور پھر یہی جملے انہوں نے پہلے کہے تھے کہ میرے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. یہ کس لیے کہا تھا؟ غدیر خم میں کہا تھا جب مولا علی علیہ السلام کو اپنا وصی بنایا تھا. جی صحیح
صحیح ہے اس میں بھی کہا تھا، عرفہ میں بھی یہ کہا تھا اپنے خطبے میں کہ میں میرے اہل بیت کی جی اتباع جی کرو گے، قرآن اور اہل بیت تو تبھی گمراہ ہو۔ تو یہ تو عمر تو سیاست دان تھا، یہ تو بڑا صحیح بات واضح ہے کہ نبی صلی جی اللہ جی علیہ جی وسلم ابھی جو دلال تھا لکھانا نا یہ، چاہتے ہیں، ہاں جی لکھانا جی چاہتے ہیں، یہ کوئی آ کے نماز کے مسائل یا روزہ یا وہ اس طرح کی کوئی اس طرح کی بات نہیں کہ لکھانا چاہتے ہیں، یہ ہوں اپنی خلافت اور امامت لکھانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا سے جی جانے جی والے جی ہیں، یہ وصیت کرنا چاہتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے نا، وہ بالکل اس کو جی پتا تھا، اس کو پتا تھا یہ، اور کئی باتوں سے ایک شخص جب مرتا ہے نا، جب کوئی بھی شخص مرتا ہے، کوئی زمیندار ہے تو مرنے سے پہلے وہ وصیت کرتا ہے کہ میری زمین کس کو دیا جائے، یا کوئی شخص دکاندار ہے، جی کاروباری ہے، بینک، اگر پتہ چلے نا کہ وہ کوئی کہتا ہے کہ میں بہت ایک اہم چیز لکھانا چاہتا ہوں، وہ سب کو تقریباً پتہ جی ہوتا ہے کہ یہ کیا لکھانا چاہے گا، کیونکہ وہ پتہ چل رہا ہے نا کہ اس کے مرنے کے آثار ہیں۔ تو عمر کو پتہ جی جی چل گیا تھا، بالکل تبھی اس نے، پھر عمر کا اپنے جملے ہیں، میں آپ کو وہ جملے دکھا دوں اس کے کہ اس کے نے خود کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا وصی مقرر کرنا چاہتے تھے، میں نے منع کیا تھا، میں نے نہیں لکھنے دیا تھا، ان کی اپنی کتاب میں موجود ہے۔ اللہ یار صاحب، روہت کو لے لیجیے ساتھ میں، ایک دو سوال تھے اس کو۔ روہت کو لے لوں، یہ مانش صاحب چلے گئے، اچھا روہت بھائی کو لے لیتے ہاں ہیں، ایک منٹ میں روہت کو میں حدیث دکھا دوں نا، میں روہت بھائی کو لے کے آتا ہوں، چلو روہت کو پہلے لے لیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ جی مسٹر روہت کیسے ہیں، ٹھیک ہیں آپ انشاءاللہ؟ جی جی جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں؟ بہت بھائی اچھا دھار کارڈ اللہ کا، دکھا آپ دو، بتائیں کیسے ٹھیک ہے؟ مستری نو دھار کارڈ دکھا دو۔ جناب ایسی وہ مسئلہ یہ تھا کہ میں نا کچھ دن پہلے ہی اس کی وہ ویڈیو ایک منٹ دیکھ بھائی، رہا تھا۔ ایک منٹ بھائی صاحب، میں کتاب دکھا دوں تو پھر میں واپس آتا ہوں، ایک منٹ، اچھا میں فل پیج کر لیتا ہوں، آپ لوگ ناراض نہ ہونا، ایک منٹ میں فل پیج کر لیتا ہوں نہیں کوئی پھر دقت واپس آتا ہوں۔ تو یہ دیکھو میرے محترم ناظرین، یہ شرح نهج البلاغہ لابن ابی الحدید ہے، جزء ثانی عشر، مصر میں چھپی ہے سنہ 1967 میں، یہاں پر صفحہ نمبر 20 ہے۔ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ میں عمر کے پاس گیا تھا اس کے خلافت کے آغاز میں، تو اس نے مجھ سے کہا کہ کس کے پاس سے آ رہے ہو، اور تمہارے چچا زاد بھائی کا کیا خیال ہے، کیا حال ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے سمجھا کہ یہ عبداللہ ابن جعفر کی بات کر رہا ہے، عبداللہ ابن جعفر میرے چچا زاد بھائی۔ میں نے کہا وہ مسجد میں تھا، کچھ کہا کر رہا تھا۔ میں نے کہا نہیں، اس عمر نے کہا نہیں، میں اس سے مراد نہیں لیتا، میں آپ کے خاندان کے بڑے آدمی کا بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ ان کے پاس پانی کا مشک تھا، اور وہ فلانی شخص کے جو باغات ہیں، اس کے کھجور کے درخت ہیں، اس کو پانی دے رہا تھا، کچھ مزدوری کر رہا تھا، کچھ پیسے لے کے وہ پانی دے رہا تھا ان کو، اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو اس نے کہا کہ اے عبداللہ ابن عباس، علیک دماء البدن ان کتمتنیہا، میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ تجھ پہ کفارہ واجب ہوگا اگر تو نے سچ نہیں بولا۔ حل بقی فی نفسہ شیء من امر الخلافہ، کیا علی علیہ السلام اب بھی اس کے دل میں خلافت کی جو سوچ ہے، خلافت کا خیال ہے اس کے دل میں؟ تو میں نے عرض کیا کہ نعم، میں نے کہا جی ہاں بالکل، وہ اب بھی اس کے دل میں خلافت کی سوچ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اصلی خلیفہ میں ہوں، اصلی امام میں ہوں۔ عمر نے کہا ایزعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نص علیہ، کیا اس عبداللہ ابن عباس سے کیا اس کا یہی سوچ ہے، اس کی یہی فکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امام بنایا؟ میں نے کہا جی ہاں، وازیدک، میں نے کہا کہ میں یہ بھی اضافہ کر لوں، سألت ابی عما یدعیہ فقال صدق، میں نے اپنے والد عباس سے بھی پوچھا، عباس ابن عبد المطلب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، میں نے ان سے بھی پوچھا، وہ بھی کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام سے ہی کہتا ہے، اصلی امام یہی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امام بنایا۔ عمر نے کہا لقد كان من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امرہ ذرو من قول لا یثبت حجہ، عمر نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں ایسے اشارے ہیں، لیکن اس سے ان کی امامت نہیں بنتی، ولا یقطع عذرا، اور ان کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے کوئی اس کی امامت اتنی ثابت نہیں ہوتی اور اس کا حجت نہیں بنتا۔ اچھا، وَلَقَدْ كَانَ يَرْبَعُ فِي أَمْرِهِ وَقْتًا مَا، ایک وقت تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو امام بنانا چاہ رہے تھے۔ وَلَقَدْ أَرَادَ فِي مَرَضِهِ أَن يُصَرَّحْ بِاسْمِهِ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے تو وہ ان کا ارادہ یہی تھا، انہوں نے ارادہ کیا کہ نام لے کر علی علیہ السلام کو امام بنا دیں۔
فمنعت من ذلك اشفاقا وحیطتا علی الاسلام تو میں نے پیغمبر کو منع کیا اسلام کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے اور اسلام کی حفاظت کے لیے، تو میں نے پیغمبر کو منع کیا. لا ورب هذه البنية لا تجتمع عليه قریش ابدا، یہ تو اللہ کی قسم، یہ تو علی علیہ السلام امام کبھی بن ہی نہیں سکتے، قریش ان کو کبھی تسلیم نہیں کرے گی. قریش جو عرب کا سپیریئر ایلیٹ قبیلہ ہے، وہ تسلیم کہاں کرے گی علی علیہ السلام کو خلیفہ؟ نہیں ہو سکتا. وَلَوْ وَلِيَهَا لَانْتَقَضَتْ عَلَيْهِ الْعَرَبْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اور اگر یہ ان کو خلافت مل بھی جائے تو عرب اس کے خلاف لڑائی کرے گا، اس شخص کے خلاف. اچھا، فعلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انی علمت ما فی نفسی فامسک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ میرا کیا ارادہ ہے، کہ میں لکھنے نہیں دوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رک گئے، انہوں نے نہیں لکھایا. وَأَبَى اللَّهُ إِلَّا إِمْضَاءَ مَا حَتَمَ، اور اللہ تعالیٰ کے مقدر میں یہی تھا کہ اس کو خلافت نہ ملے. یہ عمر کے اپنے جملے ہیں کہ اس نے اعتراف کیا کہ عمر کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی علیہ السلام کا نام لکھانا چاہتے تھے تو میں نے منع کیا. وذكر هذا الخبر احمد بن ابی طاہر صاحب کتاب تاریخ بغداد فی کتاب مسندا، کہتا ہے وہ کتاب تاریخ بغداد میں یہ سند کے ساتھ مذکور ہے. ٹھیک ہے نا، یہ میں بتانا چاہ رہا تھا. جی روہیڈ بھائی. جی جناب، اصل معنی میں نا میں اس کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس نے ایک بات بولی تھی، کہہ رہا ہے کہ اب اہل حدیث اور جو شیعہ ہیں ان کو میں نے ختم کر دیا ہے، اب جو بھی ہیں وہ پرانا وہ اس کا ویڈیو روایتی ہوگا، رہیں گے. یہ ہاں میرے آنے سے پہلے لیکن 3-4 سال پہلے کی وہ ہے. نہیں، پہلے لیکن کہتا اس تھا نے نا. ابھی دوبارہ پھر کہا ہے، ابھی بھی کہہ رہا تھا. تو میں نے اس لیے نا میں نے کہا کہ اسے کوئی نہ الہام ہے نہ کچھ ہے کہ اسے غیب کی خبر ہے کہ کوئی ہونے والا ہی نہیں. میں کہا یہ نا اسے نام دکھا دینا بھائی، یہ جی بھائی انڈیا سے ہی ہو، روہت کمار. میرا کو لے وہم لو نہ رہ مستری جائے، صاحب، مستری صاحب ادھر بھی. اس سے اس کی کمر ٹوٹ جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ، اب نہیں وہ ماشاءاللہ، بولے ماشاءاللہ، گا. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. اللہ آپ سب کو عزت دے، اللہ آپ کو سلامتی دے. جناب میرا نا ایک چلے وہ بند کمرے میں نا، بند کمرے میں جی جی اپنے جی لوگوں کے سامنے جو اس کے اپنے جماعت کے لوگ ہیں نا، جناب آپ شیعہ کی تو طرح اندر وہ نہیں ہے. لائیو آئے نا تو ہم ہی اس سے لائیو بات کریں نا تو انشاءاللہ وہ پتہ نہیں کیا کیا بولے گا. وہ اپنے جناب بند وہ کمرے طوطا نہیں میں. جو گھر میں پالتے، ہاں جو طوطا وہ گھر میں پالتے نا پنجرے میں، وہ اندر ہی بک ہاں بک کرتا ہے بس. وہ جب پنجرا کھول تو اڑنے والا نہیں ہوتا، وہ حساب ہے اس کا. بالکل بالکل بالکل. انجینئر اچھا صاحب جناب، انشاءاللہ ہم نے ایک ورڈ پلمبر یوز کرتے تھے ان کے لیے، ہاں ہاں مصری صاحب. ہم نے ایک ورڈ ان کے لیے یوز کرتے تھے علماء کرام، لیکن اب ہاں ہم بدل کے نا علماء کرائم رکھ دیا ان کا نام. صحیح فرما رہے ہیں، بالکل علماء کرام ہیں. تو وہ اب کئی سالوں سے ہم سے بھاگ رہے ہیں بھائی. وہ کوئی ان سے انٹرویو بھی لے لینا، وہ سے پہلے کہتا ہے لائری کا نام، لائری کے مطلب مجھے سوال نہیں کرنا. وہ بالکل ہاں میں نے دیکھا ہے. چھپا ہوا ہے. آپ اب چلیں، میں کہتا ہوں کہ یہ انجینئر صاحب جو ہیں مجھ سے بات نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں. ہمارے شیعہ نوجوان بہت ہیں، ان سے آپ ایک اوپن جو سینسر نہ ہو، لائیو ہو، کہ یہ سوال آپ سے کر سکیں، تو آپ ہمارے نوجوانوں کا اگر جواب دے دیں تو پھر پتہ چلے نا کہ آپ نے شیعہ مذہب کو ختم کیا ہے یا نہیں کیا ہے. جی سر، اللہ آپ کو سلامتی دے. جناب ایک سوال تھا جنگ جمل کے ریگارڈنگ، تو جی ہاں، عائشہ کے ساتھ بعد میں پھر ہوا کیا؟ جیسے میں نے سنا ہے کہ معاویہ نے ہی اسے مطلب کہ قتل کروا دیا تھا، یہ بات صحیح ہے؟ یہ بعض تواریخ میں لکھا ہے، یہ زیادہ مشہور تواریخ میں نہیں ہے کہ عائشہ کی وفات کیسے ہوئی ہے. ناسخ التواریخ میں یہ لکھا ہے کہ معاویہ نے، کیونکہ اس معاویہ کے اختلافات بن گئے تھے نا عائشہ سے، عائشہ مخالف ہو گئی تھی آخر میں معاویہ سے. جب امام علی علیہ السلام سنہ 40 میں شہید ہو گئے اور پھر امام حسن علیہ السلام نے خلافت معاویہ کو دے دی، تو شیعہ بڑے کمزور ہو گئے. تو شیعوں کی تو بہت، وہ شیعہ ہر جگہ قتل ہوتے تھے، تو شیعہ کی جانب سے کوئی سیاست تھی نہیں، یعنی کوئی وہ سیاسی حرکت نہیں تھی. تو اس زمانے میں معاویہ بھی بوڑھا ہو چکا تھا. معاویہ بوڑھا تھا، اس کی مرنے کی امید تھی لوگوں کو کہ معاویہ مر جائے، اور معاویہ نے وعدہ کیا تھا کہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بنائے گا. لیکن معاویہ نے اب شروع کی کہ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دے. اور عائشہ چاہتی تھی کہ اس کی اپنی بھائی جو ہے عبد الرحمن، اس کا ایک بھائی تھا عبد الرحمن ابن ابی بکر، وہ اس کو خلافت ملے.
اور عائشہ بہت پاورفل تھی، یعنی عالم اسلام میں اس زمانے میں لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے، لوگ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، پھر نبی کی وائف ہے، پھر ابو بکر کی بیٹی ہے، اور عمر بھی اس کی بڑی عزت کرتے تھے، تو اس وجہ سے عائشہ کی بہت ہی انفلوئنس تھی، تو وہ چاہتی کیا تھی کہ ابو عبد الرحمن ابن ابی بکر خلیفہ بن جائے، تو ناسخ التواریخ میں یہی لکھا ہے کہ یہ معاویہ نے اس کو بلایا، دعوت دی، تو راستے میں اس کے لیے کڑک کھودا ہے، تو اوپر اس نے کوئی وہ پتے وغیرہ پتے ڈال دیے تھے وتے، اس کو، ہاں ہاں جی جی ہاں ڈال، تو یہ بیچاری آ کے ادھر چلی گئی اندر، وہ مر گئی اما جی جو ہے وہ اس کے لیے حادثہ پیش آیا، شہید ہو گئے اچھا اچھا جناب، ایک بات یہ تھی، ایکسیڈنٹ معاویہ ہوا۔ کو صحیح بات ہے، معاویہ کو قبر سے نکلوا کے جلایا تھا کسی نے، صحیح ہے جی؟ جی بالکل بالکل، جب بنی عباس دیکھیں، یہ بہت بڑا خاندان تھا بنی عباس، بنی امیہ کے خلاف انہوں نے تحریک چلائی ہے کہ بنی امیہ جو ہیں یہ ظالم ہیں، یہ فاسق ہیں، انہوں نے کربلا میں اہل بیت علیہ السلام کو شہید کیا ہے، ہم اہل بیت ہیں، اور ہم جو ہیں لوگ آ جاؤ ہمارا ساتھ دے دو، ہم اہل بیت میں سے کسی کو خلیفہ بناتے ہیں، وہ نہیں بولتے تھے کس کو خلیفہ بنانا، کہتے اہل بیت میں سے ایک اچھا آدمی کو ہم خلیفہ بنائیں گے، اور لوگ جو ہے اہل بیت سے محبت کرتے تھے، جب لوگوں کو پتہ چلتا، لوگ ابھی تازہ مسلمان ہوئے نا اس زمانے میں، جی ابھی وہ سنہ 120 سنہ 130 کی بات ہے، مثلا خراسان وغیرہ میں، کابل میں مثلا وہ مزار شریف کے سائڈ ادھر جاتے تھے لوگ، تو ادھر تو لوگ ابھی کوئی نہیں، کوئی 30 سال پہلے 40، ان کو دین کا اتنا پتہ نہیں تھا اس زمانے میں، کتابیں تھی نہیں، وہی بنی امیہ کے زمانے میں جو لوگ مسلمان ہوتے تھے نا، ان کو اتنا انفارمیشن بھی نہیں ہوتا تھا دین کا، بس وہ مسلمان ہو گئے نماز پڑھ رہے ہیں، جب یہ لوگ جاتے تھے لوگوں کو بتاتے تھے کہ اسلام میں کیا ہوا ہے، واقع غدیر کیا ہے، اہل بیت علیہ السلام کے متعلق احادیث بتاتے تھے، پھر کہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کو یہ بنی امیہ نے شہید کیا، تو لوگ بہت جلدی سے ان کے ساتھ بیعت کرتے تھے، بنی عباس کے ساتھ، سمجھ آئی نا؟ تو اچھا بنی عباس جی انہوں نے بہت بڑا لشکر لے کے آیا، کہاں سے؟ یہ ایران کے مشرقی علاقے اور افغانستان کے علاقے سے بہت بڑا لشکر لے کے آئے، کئی دفعہ کئی سال تک ان کی جنگ ہوتی ہے، شکست ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، شکست ہوتی ہے، آخر میں انہوں نے ان کو پھر یہ کامیاب ہو گئے، عراق میں ان کو شکست دی، پھر شام میں شکست دی، جب شام میں داخل ہو گئے نا تو انہوں نے معاویہ کو قبر سے نکال دی یزید کو بھی نکال، سب کو جلا دیا انہوں نے، بنی عباس نے بہت جو ہے مختار سقفی بھی انہی میں سے تھے، بنو عباس میں تھے، نہیں مختار بنی سقفی؟ عباس میں، مختار پہلے تھا، مختار یہ سنہ 130 میں، دیکھیں یہ سنہ 132 میں یہ کامیاب ہو گئے، مختار تو سنہ 64 میں تھا، مختار ثقیف اچھا میں سے تھا، مختار مکے کے قریب ایک شہر ہے طائف، وہاں سے اس کا تعلق تھا، لیکن وہ کوفے میں رہتا تھا، مختار سے ان کا تعلق نہیں ہے، مختار وہ اور تحریک ہے، وہ سنہ 60 میں 65 میں وہ ناکام ہو گیا، 67 میں وہ قتل ہو گیا، یہ تو بہت بعد میں آئے تھے، بنی عباس تقریباً 80 سال بعد میں آئے، 70-80 سال بعد میں آئے تھے، جی صحیح، ہاں، یہ بنی عباس کا اور چکر ہے کچھ روز بھائی ہے کوئی سوال ہے؟ جب جی، میوٹ ہو گئے، آواز کھول دیں اپنی، ساؤنڈ کھول دیں روہت بھائی، جناب جی 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 میں جی پوچھ رہا تھا کہ ایک نا ہمیں جمعے کی نماز کا بہت وہ جمعہ کی نماز، ظہر کی نماز پڑھے نا جمعے کے دن، وہ بہتر ہے جمعے سے، مسئلہ پڑا ہمارے جمعہ ادھر مطلب اتنی مساجد بھی نہیں ہے اور اتنا وہ کوئی بھی بات نہیں، نہیں ہے، کوئی تو بات، آپ ذرا ظہر کی نماز پڑھیں نا، ظہر کی نماز پڑھیں، ہاں ظہر کی نماز پڑھیں، وہی آپ پہ واجب ہے، جمعے کی نماز آپ پہ واجب نہیں ہے، ظہر کی نماز پڑھیں جمعے کے دن، جی ہاں، انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جناب، اللہ آپ جناب، کو بہت 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 عزت، شکریہ، السلام بہت علیکم تھینک یو شکریہ سر، جناب، جناب، اللہ طاہر آپ بھائی کو دونوں لے کو، آپ لیجئے، سب وہ نا کو، آپ کی میسج کر پوری رہے ہیں، جماعت کو بہت عزت دے دیں، تھینک یو سر، جناب طاہر ٹھیک ہے بھائی نا جناب، میسج کر شکریہ، رہے ہیں، ان کی بات رہ گئی ہے، ہاں مانش بھائی آ گئے، مانش بھائی کو دوبارہ لے کے آتے ہیں، اچھا جی جی روہت ان بھائی کو مانش کو جی جی صاحب کو آنے دو، اور ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے بھائی، السلام میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جناب، السلام آپ علیکم، علیکم السلام، آپ رہ جائیں، آپ انتظار کریں اپنے سنی بھائی، دانش بھائی، مانش کو لے کے آتے ہیں، ایک منٹ، منش اوہ، ہاں منش بھائی، ایک منٹ، جی منش السلام صاحب علیکم. السلام علیکم، کیسے ہیں، ٹھیک ہیں؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ جی. جی حکم کریں بھائی،
वो आज पता नहीं था, डाटा का लास्ट डेट था, तो जल्दी कोई फिनिश बात हो नहीं, गया। कोई बात नहीं जनाब। जी, तो मैंने दोबारा रिचार्ज करके आप आपको जी तो सर, हमारी कोई बात सवाल करना बीच में चाह रह रहे थे? गई थी। मैं ये जी सर, बोलें। हाँ जी, मैं जनाब ये बोल रहा था कि आज कोई पाकिस्तान के बरेलवी कोई मुफ्ती हैं, मुफ्ती हमदर्द करके नाम है उनका। हुँ, ये जी, अल्लाह के फज़्ल-ओ करम से वो अहले बैत का काफ़ी बहुत ज़ोरों-शोरों से ज़िक्र करते हैं अपनी जी, सब सही। महफ़िलों में, और लोग उनको ये भी कहने लगे कि या तो तू अच्छी तरह से शियाने अली में से हो जा, या फिर तू अहले सुन्नत में से हो जा, हुँ, पूरी तरह से। सही, सही। तो उनका ही मौक़िफ़ था जो मैंने आपसे सवाल करे ये सहर पे, जी नबी सर। अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहर पे मैंने उनका ही मौक़िफ़ सुना था। इसलिए मैं आपसे भी कुछ उसकी वज़ाहत करना चाहता था कि क्या मसला है कि उन्होंने जो मतलब तशरीह की है इस मतलब बयान की कि जो ये जादू हुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, और कुरान की आयत वो उसने बताया कि कुरान की कुछ आयतें हैं जो इस हदीस से टकराती हैं। जैसा कि एक तो मैंने ये पहले आपको बोली कि कुफ़ार मक्का वाली, और दूसरी ये थी कि अपना सूरे कोई जिसमें शैतान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बोलता है कि अल्लाह मुझे तेरी इज़्ज़त की कसम कि मैं तेरे सारे बंदों को गुमराह करूँगा। जी, ठीक है? आप जी। मेरी बात सुन रहे हैं? सुन रहा हूँ जनाब। तो जी, तो फिर अल्लाह ने कहा था कि जवाबन ये कहा था कि हाँ, तू मतलब मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि मुझे अल्फ़ाज़ अच्छी तरह से याद नहीं है, कि तू जो कर सकता है कर ले, लेकिन मेरे कुछ ख़ास बंदे होंगे, उस पे तेरा कुछ असर ना होगा। नहीं, वो शैतान जादू की बात नहीं कर रहा था ना, शैतान कह रहा था कि मैं गुमराह करूँगा, यानी मैं शैतान समझ रहा दिल में हूँ। वसवसे मैं डालता है ना? मुझे जी, मुझे हुँ, अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। जी, जी, जी। तो जो जादू होता है वो शैतानी वसवसे ही तो होते हैं, नहीं, नहीं, शैतान ही शैतानी तो वसवसा शरीर में क्या हलचल नहीं करता। नहीं, शैतान वसवसा ये होता है भई, वो आपके दिल में डाल देता है कि तुम ये औरत खूबसूरत है, इसके साथ अगर तुम टच जी, करो जी, बाद जी। में तौबा कर लेना ना। शैतान तो इस तरह कहता है हुँ, ना, हुँ। तुम अभी अभी तुम इस ठीक है। औरत की तरफ ये फ़िल्म देख लेना, वो कोई मसलन नाजायज़ फ़िल्म है, गलत फ़िल्म है, तो बाद में तौबा कर लेते हैं जी। कि आज आज रोज़ा है, बहुत भूख लगी है भई, तुम चलो आज पानी पी लो, खाना खा लो, बाद में फिर कज़ा हुँ, कर हुँ। लेना। ठीक है। शैतान शैतान जादू नहीं करता आपको कि वो आपको जादू कर दे। शैतान वसवसे हुँ, करता है हुँ। दिल में, आपके दिल में बोलता है। देखें ये और इंसान को गुमराह आहिस्ता-आहिस्ता इसी तरह अल्लाह के रास्ते से निकाल देता है। जो मुसलमान होता है ठीक ना, है। जो बातक़वा होता है, शैतान उसको धोखा भी दे दे ना, तो फ़ौरन तौबा कर लेता है। अल्लाह की तरफ हुँ, पलट हुँ। आ जाता है, फिर शैतान दूर हो जाता है। ठीक है ना? तो ये है, हुँ, शैतान जादू नहीं करता। तो ये हुँ। शैतान वाला है, वो सहर से उतना ताल्लुक नहीं रखता। जो आयत आपने पढ़ी है, ठीक है। इन तत्तबिऊन इल्ला रजुलन मसहूरा, तो वो कुफ़ार मक्का वाक़ई नहीं कहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादू लगी है। वो उनको पागल कहते थे। ये पागल है इसलिए हुँ। कि इसको वो मज़ाक के तौर पे कहते थे। ठीक है ना? जी, जी, जी। हाँ, वो ठीक। मज़ाक के तौर पे कहते थे। और अगर कोई शख़्स जादू हो जाए ना, जादू उसको अब जी, ये तो शिया हदीस में भी है। ये सिर्फ़ मुख़ालिफ़िन के हदीस में नहीं जी। है, शिया हदीस में भी है। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदी ने जादू किया था, उस जादू का असर हो गया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत पर। ठीक है ना? अगर आप कोई शख़्स आपको जी। जादू कर मसलन मैं आपको फ़र्ज़ करें कि एक शख़्स नबी है, उसको आप एक दवाई दे दें जी। मसलन, कि उसकी फ़र्ज़ करें कि उसकी हुँ। तबीयत ख़राब हो जाए। ये इससे नबूवत का ताल्लुक ठीक नहीं है, है। कब वो नबी नहीं हो सकता जी। दवाई जी, दे जी, देते जी। हैं भई कि नबी की तबीयत ख़राब हो गई। ये दलील नहीं बनता हुँ, कि अब हुँ। वो नबूवत उसका झूठा है। या उसको तलवार से मार दें भई, ठीक है। तलवार से खून निकल आ गया, उसके हाथ ज़ख्मी, बाजू काट दी या सर काट दिया। नबूवत उसकी झूठी नहीं है। इसी तरह अगर कोई जी। आप उसको सहर कर लेते हैं कि उसकी ज़ुबान बंद हो जाती है भई, ज़ुबान काम नहीं करता, ठीक है ना? इसका मतलब ये नहीं कि वो नबी नहीं है। ये किसके इज़्ज़न से होती है? ये किसके इज़्ज़न से है? वही उसी के इज़्ज़न से कि जिसके इज़्ज़न से यहया को 2 टुकड़े कर दिए। यहया को जब 2 टुकड़े कर दिए, यहया अलैहिस्सलाम नबी है ना, हुँ। वो आरे लगा के उसके कमर से 2 टुकड़े कर दिए यहया के। उसका ठीक है। सर कलम करके काफ़िर के पास भी, ये किसके इज़्ज़न से हुई है? ठीक है ना? दुनिया में जो भी ज़ुल्म होता है, दुनिया में जो भी ज़ुल्म होता है भाई, अल्लाह ताला ने दुनिया जी। को इसी तरह बनाया। अल्लाह ताला ने बोला है ज़ुल्म नहीं करो, किसी बेगुनाह हुँ। को कत्ल नहीं करो। लेकिन अगर आप किसी बेगुनाह को कत्ल करते हैं, नेक आदमी, सालेह आदमी या नबी है, उसको अज़ियत और आज़ार पहुँचाते हैं, अल्लाह उस पे राज़ी नहीं, अल्लाह का ग़ज़ब है। लेकिन अल्लाह ने इस दुनिया को हुँ। इस तरह बनाया कि आपको इख्तियार है। आप चाहे हुँ, हुँ। नेक काम करें, चाहे बुरे काम करें, चाहे कुरान पढ़ें, चाहे इस कुरान को नस्तजीर बिल्लाह, इस कुरान को आग 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 जलाएँ, आग लगा दें ना। किसके इज़्ज़न से आग हुँ। लगी है कुरान को?
اللہ نے اس وہ تو میری دنیا کو مرضی ہے، اللہ نے اس دنیا کو اس لیے بنایا اسباب پہ ہاں رکھا کہ سب لوگوں کو فرصت ہے بھائی، فرصت ہے جی کہ آپ اچھے کام کریں یا برے کام کریں، اللہ نے سسٹم ہی یہی بنایا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ابھی نستجیب باللہ قرآن کو آگ لگاؤں تو یہ اللہ کی رضا سے ہوئی، نہیں، اللہ راضی نہیں ہے، اللہ کا غضب ہے۔ جی لیکن اللہ نے سسٹم یہ بنایا کہ فرصت دیا ہے بھائی، اگر آپ کافر بنتے ہیں تو بھی فرصت ہے، بالکل کھلی چھٹی ہے بھائی، کافر بن گیا بھائی آدمی، وہ بالکل ملحد ہے، اللہ کو گالی دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک آدمی مومن بن گیا، لیکن وہ یہ فرصت ختم ہو جائے گا 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال کے بعد موت ہے، اس کے بعد حساب کتاب ہے جی۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو پھر جادو ہوتا ہے کسی پہ بھی، جادو تو حق ہے، ٹھیک ہے، اگر جادو صحیح، ہوتا ہے کسی پہ تو پھر جادو کس کی اجازت سے ہوتا ہے؟ اللہ کی اجازت سے اس پہ قرآن اثر مجید انسان میں پہ ہے نا، کرتا ہے یا قرآن شیطان؟ مجید میں ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے چیزوں میں تاثیر رکھی ہے، مختلف چیزوں میں تاثیر رکھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ مثلا ایک گولی ہے اتنی چھوٹی ہے، اس کو آپ کہتے ہیں اس میں تاثیر جی یہ ہاں، ہے کہ بھائی آپ کو یا قتل کر دیتا ہے یا آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک چھوٹی اللہ نے تاثیر رکھی ٹھیک، ہے، اسی طرح سحر میں بھی تاثیر رکھی، اثر رکھا، افیکٹ رکھا ہے اللہ نے کہ اس کا اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ اثر اللہ نے رکھا ہے، ٹھیک اب لوگ اس کا غلط ٹھیک فائدہ ہے، اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ قرآن مجید کا آیت ہے کہ ملکین ببابل ہاروت و ماروت یعلمان السحر، کہ دو ملک تھے بابل میں کنویں میں تھے نا، وہ لوگوں کو جی سحر سکھاتے تھے اور سورۃ کہتے تھے یہ البقرہ اللہ میں کی ہے یہ جانب سے بالکل۔ امتحان ہے، کسی کو سحر نہ کرنا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے سحر اللہ نے اثر رکھا ہے مختلف چیزوں میں، جیسے تلوار میں اثر ہے بھائی، یہ تلوار ہے، تلوار سے آپ کسی کافر کو قتل کرو، کسی اللہ کے دشمن کو مارو یا کسی نبی کو مارو، کس نے تلوار میں اثر رکھی؟ اللہ نے اثر رکھی ہے نا۔ اسی طرح ہر چیز تاثیر اللہ کی جانب سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے جی۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، صحیح، مزید سوال نہیں ہے مانش بھائی؟ نہیں جی، میرا منیش نام ہے میرا۔ منیش بھائی، اللہ آپ کو بہت عزت دے، جی بہت سلامتی منیش دے، تشریف آوری کا بڑا شکریہ۔ ہاں، دانش بھائی آپ کا بھی بڑا چلیے شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ دونوں بزرگوں کا جی بہت شکریہ، شکریہ جناب۔ تھینک یو، بہت انشاءاللہ اگلے بہت مہربانی، دونوں بھائیوں کا بڑا شکریہ۔ اچھا جوم جاؤ پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف